الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ تقریباً نصف رمضان مکمل ہو چکا، آگے کا جو نصف رمضان ہے وہ ابھی باقی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اسلامی تاریخ کے بہت سارے واقعات پیش آئے، جیسے قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، شب قدر اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں رکھی ہے، اسی طرح روزہ جو فرض ہوا ہے وہ بھی 2 ہجری میں فرض ہوا، اور 2 ہجری کے اندر زکوٰۃ بھی فرض ہوئی۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر ایک واقعہ بڑا پیش آیا، غزوہ بدر کا واقعہ۔ اسی طرح فتح مکہ جو سن 8 ہجری میں ہوئی وہ بھی رمضان کے مہینے میں پیش آئی۔ چنانچہ 2 ہجری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں آنے کے بعد 2 سال بعد یہ سارے واقعات پیش آئے، روزہ 2 ہجری میں، زکوٰۃ 2 ہجری میں، بدر 2 ہجری میں، رمضان کے مہینے میں۔ لہٰذا یہ جو 2 ہجری ہے یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بڑا اہمیت والا سال ہے، بہت سارے واقعات اس میں پیش آئے۔ اسی میں سے ایک واقعہ غزوہ بدر کا جو رمضان کے مہینے میں پیش آیا، 17 رمضان المبارک کو، آج 16 ہے، 17 رمضان المبارک کو بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی اور اس سے ہمیں ملنے والے سبق اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ غزوہ بدر ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سے 12 سال مکہ کے اندر آپ نے زندگی گزاری اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ کفار مکہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے، اور مکہ کے اندر اب تک جہاد کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، بلکہ جب کافر تکلیف دے تو ڈیفینس کرو، اپنے آپ کو بچاؤ کافروں سے، یہ آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ ڈیفینس کرنے میں جو ڈیفینس کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی سامنے والے کو مار دے، تلوار سے بچاؤ میں کر رہا تھا اور سامنے والا مر جائے، تو ڈیفینس کرنے کی آیتیں بھی اب تک نازل نہیں ہوئی، جہاد کرنے کی تو آیتیں تو دور کی بات۔ کفار مکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ کو مکہ کے اندر تکلیفیں پہنچا رہے تھے، آپ صبر کر رہے، صحابہ صبر کر رہے۔ حضرت بلال کا واقعہ جو مشہور ہے وہ بھی مکہ کے اندر، یہ سارے واقعات پیش ہوتے جا رہے ہیں۔ اب مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا مدینہ کی طرف ہجرت کر کے، کیونکہ یہاں رہنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ تھوڑا اگر کوئی ایمان کا، اسلام کا اظہار کرے تو اس کو تکلیف پہنچانے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہے، تو ان کو جانا پڑا مجبوراً مکہ چھوڑ کر مدینہ۔ اب مدینہ میں جب آئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک سوسائٹی قائم ہو گئی، مسلمان ایک جمع ہو گئے ایک جگہ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے کا بہت اچھا موقع ملا مدینہ میں آنے کے بعد، کیونکہ یہاں کسی کی تکلیف، کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، اس کا کوئی ٹینشن نہیں تھا۔
اور یہاں آنے کے بعد آپ آرام کی راحت و اطمینان کی زندگی گزارنے لگے۔ چنانچہ کافروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بہت بڑھ چڑھ کر اسلام کی دعوت دے رہے، یہاں جب تک تھے تو ہم تو ان کو قابو میں رکھے ہوئے تھے، لیکن وہاں جانے کے بعد تو یہ ہمارے قابو میں بھی نہیں ہے، اگر ایسی ان کو تھوڑی چھوٹ دے دی جائے تو یہ تو پورے کیا ہو جائیں گے، پورے عرب میں اسلام پھیلا دیں گے۔ یہ سوچ کر ان کا مشورہ ہو رہا ہی تھا کہ ان کو کسی طرح ہم ختم کریں گے، ان کو کیا کریں گے، کوئی جنگ کے اندر ان کو مقابلے پر بلا کر پوری قوم کو ایک مرتبہ میں ختم کر دیں گے۔ یہ ان کے پلاننگ ہوتے ہی رہتی تھی، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب یہ پلاننگ کرنی ہے کفار مکہ کو تو سامان لانا پڑے گا، اور میں نے بتایا تھا ہتھیار وغیرہ ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں، اور کوئی اسباب بھی ان کے پاس نہیں تھے، تو یہ شام کا اور یمن کا سفر کرتے تھے، میں نے لیلافی قریش کی تفسیر میں بتایا۔ تو اب ابو سفیان کا لشکر شام تجارت کا سامان ہتھیار وغیرہ لانے کے لیے روانہ ہوا۔ تو شام یہ لوگ جب نکل رہے تھے، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، میں نے بتایا ابو سفیان ہی ہر جنگ کی لیڈرنگ کرتے تھے کافر جب تھے۔ چنانچہ اب ان کا لشکر جب روانہ ہوا مدینہ شام کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پتہ چلا کہ ابو سفیان کا لشکر شام جا رہا ہے اور ہتھیار وغیرہ لائے گا، اور جب ہتھیار وغیرہ لانے میں کامیاب ہو گیا تو ہمارے خلاف ان کو ہتھیار مل جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے مشورہ کیا کہ ان کا جو لشکر جا رہا ہے ان کو ہم روکیں گے، اور ان کا پورا مال وہ جو ہے وہ لوٹ لیں گے، جب واپسی پر ہوں گے تو ہمارا ہتھیار بھی ہم کو بھی مل جائیں گے، اور یہ ہمارا ہی مال ہے، کیونکہ ابو سفیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اپنی پوری پراپرٹی مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے، اور کافروں نے پوری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب انہی پراپرٹی کو جمع کر کے، انہی مال کو جمع کر کے یہ شام ہتھیار لانے جا رہے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ابو سفیان کا لشکر روکنے کے لیے اور ان کا مال لینے کے جا رہے تھے، وہ اپنا ہی مال لینے کے لیے جا رہے تھے، یہ کوئی لوٹنا اور یہ کوئی ڈکیتی کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ یا اعتراض بھی کرتے تو سمجھنا چاہیے کہ ابو سفیان کے لشکر کو کیوں روکنے گئے تھے، کیونکہ ان کا ہی مال تھا، اور اگر نہیں روکتے تو یہ ان کے ہی خلاف کیا کرتے، اپنے ہی مال کے ذریعے ہتھیار لے کر سامنے آ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، ان کا لشکر روکیں گے۔ ابو سفیان شام سے ہتھیار سے لیس پورا سامان اور دستے لے کر واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیونکہ جنگ کرنے کا تو ارادہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ وہاں موجود تھے سب کو بولے چلو اپنے کو لشکر روکنا ہے، وہاں جانا ہے۔ تو تقریباً 313 یا روایتوں کے اختلاف کے ساتھ 318 317 بہت اختلاف، اکثر یہی ہے کہ 313 صحابہ ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اب وہاں نکلے تو ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لشکر روکنے کے لیے آ گئے۔ ابو سفیان نے مکہ کے اندر ایک قاصد روانہ کیا ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل کو یہ اطلاع پہنچائی کہ یہ محمد ہمیں ختم کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہا ہے، تم ہماری مدد کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر آؤ۔ ابو جہل کو جیسے ہی پتہ چلا تو اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا، سب کے پاس گھوڑے، سب کے پاس تلواریں، سب کے پاس ڈھال، سب کے پاس بھالے، یہ سارا لشکر لے کر ابو جہل کیا ہو گیا، ابو سفیان کے لشکر کی مدد کے لیے آ گیا۔ اب جب ابو سفیان لشکر لے کر مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ابو سفیان چونکہ سمجھدار تھے، اور ابو سفیان ایک دوسرا راستہ بدل کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بدر کی جگہ پر، بدر آج بھی مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر ہے، 110 سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جگہ پر جا کر اپنے لشکر کو ٹھہرا دیے۔ ابو سفیان بچ کر نکل گئے مکہ کی طرف۔ اب ابو سفیان جب بچ کر نکل گئے اپنے لشکر کو لے کر، تو انہوں نے ابو جہل کو خبر دی کہ دیکھو ہمارا لشکر صحیح سلامت، پورا ہتھیار ہمارے پاس سب موجود ہے، سیفٹی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا، تو بھی واپس آ جا۔ ابھی 1000 کا لشکر ہے تو واپس آ جا، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جگہ پر کھڑے ہوئے، ابو جہل کو جب پتہ چلا تو ابو جہل نے کہا کہ اب جب آ ہی گئے، 1000 لشکر ہے، تلواریں بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، سب تیاری ہے، تو ایک لڑ کر جائیں گے، ایک دو ہاتھ کھیل کر چلے جائیں گے، کیوں جانے کا اتنا خرچہ کر کے آیا اور یہ سب باتیں۔ ابو جہل اس کی کھوپڑی اس وقت کام
نہیں کر رہی تھی۔ ابو سفیان سمجھدار تھے، ان کی بات پر اس کو مان لینا چاہیے تھا اور روانہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابو جہل کی کیا ہو گئی تھی، شامت آ چکی تھی، تو ابو جہل نے یہ طے کر دیا کہ ہم ان سے جنگ کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہم ابو سفیان کے لشکر کو روکنے آئے تھے، وہ تو بچ کر نکل گئے، ایک بڑا مسئلہ 1000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ سے مشورہ لینے لگے کہ کیا کریں۔ اب صحابہ جب رائے دینے لگے تو ہر صحابی کی رائے ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جاتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جیسا بولیں گے ویسا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے جو مہاجر تھے ان کی رائے پر ان کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوچ رہے تھے، ایسا ذہن میں بات تھی کہ مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ آئے ہیں، ان کے ذہن میں تو ایک قربانی تو دے چکے ہیں، اب دوسری قربانی دینا ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ بھائی جنگ کرنا ہے، لڑیں گے، شہید ہو گئے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو انصاری تھے، جو مدینہ میں رہائش اختیار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے مدینہ میں، ابھی ان کو اسلام کی دعوت دی اور فوراً جنگ کے لیے تیار کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ انصار تیار نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ جب کھڑے ہوئے تو آپ کا دل تھوڑا سا خوش ہوا، اور سعد بن معاذ نے جب اپنی رائے پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن ہو گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کی جنگ کرنے اور ہر طرح کا ساتھ دینے تیار ہیں، آپ یہ جنگ کی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جنگ میں تو ہو سکتا ہم جیت بھی جائے، ہو سکتا ہار بھی جائے، لیکن آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے، وہاں تو کوئی ہار جیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، سمندر میں کود دے گا تو ایک مرتبہ میں ختم ہو جائیں گے، اگر آپ وہاں بھی کودنے کا حکم دیں اور کوئی وجہ ہم کو نہ بتائے تو بھی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کیا ہم کو بدر میں لڑنے کا آپ مشورہ کر رہے ہیں؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں تم اور تمہارے رب، تم جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کر دیکھتے رہے۔ یہ قرآن کے اندر بھی آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایسا جواب دیا تھا، تو سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں، آپ ہم کو جہاں لے کر جائے، کدھر بھی لینے کے لیے تیار، ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ اب جنگ کرنا ہے، چنانچہ صف بندی۔ اب دیکھو 313 صحابی، نہ کوئی جنگ کا ارادہ، نہ گھوڑے، 2 گھوڑے، تلواریں بھی چند تلواریں، 6-7 تلواریں، اونٹ تقریباً 70 اونٹ تھے، اور کوئی ارادہ بھی نہیں، کیونکہ اگر ارادہ کر کے بندہ نکلتا ہے تو پہلے سے دل کے اندر یہ ارادہ ہوتا ہے کہ جنگ کرنا ہے، یا تو مرنا ہے یا مارنا ہے، یا تو مرے تو شہید اور نہیں مرے تو جیت مل جائیں گے، لیکن کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ارادہ ہوگا تو پھر فل تیار ہو کر آئیں گے، ذہن سے بھی تیاری کریں گے۔ اب وہاں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 55 سال تھی، اور 55 سال تک آپ نے کوئی جنگ میں نہ حصہ لیا تھا، نہ کوئی تلوار اٹھائی تھی، اور نہ کوئی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اب 55 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 313 صحابہ کو گائیڈ کرنا ہے، لیڈرشپ سنبھالنی ہے، اور جنگ کرنا ہے، اور سامنے کون ہے؟ 300-400 لوگ نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ 300-400 ہے تو ان کے پاس ہتھیار تلواریں نہیں ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ ہے، 1000 کا لشکر، سب کے پاس اونٹ، سب کے پاس تلواریں اور گھوڑے بھی سب کے پاس۔ اور روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے جب بھیجا کہ کتنا لشکر ہے تو معلوم پڑا کہ روزانہ 11 اونٹ کٹتے ہیں، کھانا جب بنتا ہے تو 11 اونٹ کٹتے ہیں اور ان کا کھانا بنتا ہے، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 1000 کے آس پاس کا لشکر ہے۔ چنانچہ عورتیں بھی ساتھ میں لائے تھے ابو جہل وغیرہ، تاکہ کوئی اگر بھاگنے کی کوشش کرے گا تو عورتیں اس کو تانا دیں گی، تو عورتوں کی تانے کی وجہ سے وہ جنگ میں رکا رہے گا، ایسی تیاری کر کے آئے۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بتایا ایکسپیرینس کہ 55 سال میں پہلی مرتبہ جنگ کرنا ہے، اور اس میں بھی پہلی مرتبہ لیڈرشپ ہے، اور 313 صحابی، اس میں بکریاں چرانے والے، کوئی اونٹ چرانے والے، نہ تلوار کبھی ہاتھ میں لی، اور بہت یعنی کمزور، اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا جنگ کا، لیکن جب جمے اب طے ہو گیا کہ لڑنا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تمام صحابہ آرام فرمانے لگے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں گزاری، پوری رات دعا میں کہ اللہ
یہ تھوڑے سے تیرے بندے ہیں زمین کے اوپر، اگر اس جنگ میں یہ بھی ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا اس زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا، چنانچہ تو ابھی ہماری مدد فرما۔ پوری رات اس طرح گزار دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر کہنے لگے، اور آپ کی چادر آپ نے لے لی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور آپ کو پیچھے سے آ کر پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ اتنا اپنے آپ کو مت تھکائیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اتنا آپ دعا میں اپنے آپ کو منہمک رکھے تھے۔ چنانچہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے جہاں جنگ ہونے والی تھی، اور وہاں آ کر آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو یہاں ابو جہل کی لاش ملے گی، یا عتبہ کی لاش پڑی ہوئی رہیں گی، یا شیبہ کی لاش پڑی ہوئی رہے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی۔ چنانچہ اب دوسرا دن جب شروع ہوا، اب 313 صحابہ اور سامنے 1000 کا لشکر، جنگ شروع ہوئی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو کچھ ہی دیر کے اندر صحابہ کافروں پر غالب آ گئے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہ واقعہ بیان کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے اندر اس حال میں کہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور روایتوں میں قرآن کی آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ جنگ کر رہے تھے اللہ کی مدد ایسی نازل تھی، تقریباً پہلے 1000 فرشتے نازل ہوئے مدد کے لیے، پھر 3000 فرشتے نازل ہوئے، پھر 5000 فرشتے نازل ہوئے، اور صحابہ کے اوپر غنودگی سی طاری تھی، یعنی جنگ کرتے ہوئے نیند آ رہی تھی صحابہ کو۔ یہ بھی ایک کیا ہے، علامت ہے آرام دینے کی۔ اب ایسی انٹینس سچویشن میں کس کو نیند آئے گی؟ کھانا پینا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لیکن صحابہ فرماتے ہم جب جنگ کرتے تھے تو ہمارے یعنی نیند کی وجہ سے ایسے جھٹکے کھاتے تھے، اور ہاں سامنے کوئی دشمن آتا تھا، ہم لڑنے کے لیے جاتے تو کوئی پہلے اس کو مار گراتا تھا، یعنی فرشتے ان کی کیا کر رہے، اس طرح مدد کر رہے۔ تو تقریباً پوری جنگ ختم ہوئی، تھوڑی دیر کے اندر 70 بڑے بڑے کفار مکہ جو اس وقت کے سردار سمجھے جاتے تھے قتل ہوئے، اور 70 قید ہو گئے، جس میں ابو جہل بھی قتل ہوا۔ 2 چھوٹے سے بچوں نے، معاذ اور معوذ، اس نے ابو جہل کو کیا ہے قتل کیا، ان دونوں نے۔ اور ان دونوں نے قتل کرنے کے بعد جب اس کو مار گرایا تو تھوڑا اس کے اندر جان باقی تھی، تو عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان فرمایا کہ ابو جہل کی لاش نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ دیکھ کر آؤ، چیک کر کے آؤ کہ کیا ہوا، اس کا مرا یا کیا ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود گئے، ابو جہل کی زندہ تھا، تھوڑی سی اس کی سانسیں باقی تھی، اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھ تیرا حشر کیا ہوا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی اور تو ذلیل و خوار ہوا، شکست ہوا۔ جب اس کی گردن جب کاٹ رہے تھے عبداللہ ابن مسعود، تو ابو جہل کہنے لگا کم بخت، مرنے کے وقت بھی دیکھو اس کا کیا ہے، فرعون سے بھی بدتر ہے ابو جہل۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں اب ایمان لاتا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن ابو جہل جب اس کے مرنے کی باری آئی تو عبداللہ ابن مسعود سے کہہ رہا ہے کہ میری گردن تھوڑی نیچے سے کاٹنا، تاکہ ایسا لگے کہ سردار کی کیا ہے گردن ہے، اوپر سے کاٹیں گے تو چھوٹا سا منہ دکھے گا، نیچے سے کاٹو۔ یہ بول کر کیا ہوا ہے، وہ مرا ہے کم بخت۔ اس لیے اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ وہ بھی قتل ہوا، بڑے بڑے سردار مکہ اس وقت قتل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کو قید کر دیا۔ اور جب 70 قید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اللہ کے رسول انہوں نے ہم کو بہت تکلیف پہنچائی ہے مکہ کے اندر، اور حد سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، آپ کو معلوم ہے واقعہ، تو ایسا کرو جو ان کے رشتہ دار ہیں ہمارے مسلمان، وہ رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ دار کو، عمر اپنے ماموں کو، میں اپنے ماموں کا اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، ابو بکر اپنے رشتہ دار کو، ابو بکر کا بیٹا یعنی عبد الرحمن وہ جنگ بدر میں اپوزٹ سائیڈ میں تھے، وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، یہ سارا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے یہ رائے دی کہ ایسا کرتے یہ جو جنگل ہے اس کو آگ لگا دیتے اور سب کو آگ میں جلا دیں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسی رائے دی کہ اللہ کے رسول ابھی ہمارے پاس سامان بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی کم ہے، مال کی بھی اپنے کو ضرورت ہے، مدینہ کے اندر آئے تو ایسا کرتے ان سے کچھ مال لے کے ان کو چھوڑ دیتے۔ اور یہ ڈر بھی گئے، بدر کے اندر انہوں نے معاملہ دیکھا کیسا ہوا، آگے ان کی ہمت نہیں ہوگی لڑنے کے لیے۔ چنانچہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند آئی اور آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کو کچھ مال لے کر ان کا چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت سارے صحابہ اس کے اندر کیا تھے، قیدی تھے۔ اگر قتل کا فیصلہ ہو جاتا تو حضرت عباس بھی کیا ہوتے، مسلمان نہ ہوتے، حضرت عقیل جو حضرت علی کے بھائی ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آزادی، پیسے لے کر آزادی کا فیصلہ کیا تو بہت سارے مسلمان بعد میں جا کر ہوئے، جس سے اسلام کو بھی کیا ہے، بہت زیادہ تقویت ملی۔ چنانچہ 70 قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد جو 70 جو قتل ہوئے تھے سردار مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کی لاش کے پاس اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ بھی پورا ہوا، اور جو وعدہ ہم سے کیا تھا اللہ نے وہ بھی پورا کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ سب تو مر چکے، آپ کی آواز تھوڑی ان کو پہنچ رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ میری آواز وہ سن رہے، تم زندہ، تم جتنا سن رہے اس سے کئی زیادہ میری بات وہ سمجھ رہے اور سن رہے، لیکن ان کے اندر جواب دے وہ جواب نہیں دے سکتے۔ چنانچہ وہاں ایک کنواں تھا بدر کے اندر، اس کنویں کے اندر ساری لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ پورا مکمل واقعہ غزوہ بدر کا پیش آیا 17 رمضان المبارک کو، اور اس میں بہت سارے معجزات بھی ظاہر ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی جنگ کے اندر، اسی جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ایک کھجور کی شاخ ان کے حوالے کی، انہوں نے جیسے ہی ہاتھ میں لی تو وہ ٹہنی جو ہے تلوار میں بدل گئی۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت سلمہ بن حریث، وہ اسی وقت اسی دن مسلمان ہوئے تھے بدر کے دن، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک کھجور کی شاخ دی، وہ دیتے ہی ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ اور فرماتے ہیں 14 ہجری میں شہید ہوئے یہ صحابی سلمہ بن حریث، 2 ہجری میں بدر ہوئی، 14 ہجری میں یہ شہید ہوئے۔ فرماتے 14 ہجری تک میرے پاس وہ تلوار باقی تھی اور میں اس سے لڑتا رہتا تھا۔ یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک صحابی حضرت قتادہ بن نعمان، جنگ کے بدر کے اندر ان کی آنکھ زخمی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اسی وقت ان کی آنکھ اچھی ہو گئی۔ حضرت خبیب بن عدی، ان کی آنکھ میں جب تیر لگا تو آنکھ باہر آ گئی، ایسا آنکھ ہاتھ میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول ایسا ہوا، آپ نے آنکھ لے کر ان کی آنکھ میں فٹ کیا اور دعا کی اور ہاتھ پھیرا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آنکھیں اچھی ہو گئی، پورا زخم ختم ہو گیا۔ صحابہ فرماتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی، ہم پہچان نہیں پا رہے تھے، جو خراب ہوئی تھی وہ اس سے زیادہ اچھی دکھنے لگ گئی تھی۔ یہ معجزہ تھا۔ اور ایک معجزہ یہ بھی ظاہر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے ہی اللہ نے ان کافروں کی لاشوں کی جگہ بتا دی تھی، اور جس جگہ آپ نے بتائی تھی جب صحابہ نے دیکھا دوسرے دن تو ابو جہل کی لاش اسی جگہ تھی، عتبہ اسی جگہ مرا ہوا تھا، شیبہ اسی جگہ مرا ہوا تھا جہاں آپ نے بتایا تھا۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قیدی تھے جنگ بدر کے اندر، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس جو ان کے خود چچا تھے ان سے کہا کہ آپ کچھ مال دے دو اور چھوٹ جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ مال نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سونا اپنے گھر پر اپنے بیوی کے سامنے مشورے سے دفن کر کے آئے ہو وہ سونا لاؤ اور چھڑا لو اپنے آپ کو۔ حضرت عباس تو حیرت میں پڑ گئے کہ میں نے تو، میری اور بیوی کے درمیان یہ کنورزیشن تھی، کوئی تھا ہی نہیں تیسرا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بات بھی ہوئی اور زمین میں کدھر سونا دفن کیا ہوا ہے؟ آپ پکے اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی وقت کیا ہو گئے تھے، ان کے دل کے اندر اسلام کی حقانیت اور نبی کی سچائیت سامنے آ گئی تھی۔ چنانچہ یہ بھی ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ یہ چند معجزات بدر کے اندر واقع ہوئے، اور آگے کی بات جو غزوہ بدر سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، کیا سبق ملا ہم کو؟ سب سے پہلی بات جو سبق ہم کو ملا غزوہ بدر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلے لمبے زمانے تک آپ نے اپنے آپ کو صرف مسلمانوں کو، کافروں کو دعوت دینے میں خرچ کی۔ اب جب نبوت کا جب 15واں سال آیا تو جب غزوہ بدر پیش آئی ہے، تو اس سے پتہ چلا مسلمان یعنی اسلامی مذہب کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خوب دعوت دو، اور جب دعوت دینے کے بعد جب کافر اور مشرک دعوت دینے سے انکار کر دے
اور لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو تب اب مسلمان کو چاہیے کہ پھر جنگ کرے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی مرحلہ میں قتل کرنے اور جہاد کرنے پر آ گئے، نہیں، اسلام کی ترغیب یہ ہے پہلے اسلام کی دعوت دو، سمجھاؤ، دین کی محنت کرو۔ جب بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال دعوت دی، اس کے بعد غزوہ بدر پیش آیا، تو آپ اندازہ لگاؤ کتنے سال دعوت دینے کے بعد جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ یہ ایک سبق ملا۔ دوسرا، صحابہ کا جذبہ قربانی اور فداکاری اور جان نثاری کی تصویر بھی سامنے آئی، یعنی صحابہ کا جذبہ قربانی دینے کا کیسا تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول ابھی تو ہجرت کر کے آئے، اپنے پاس مال بھی نہیں ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی ہم ارادہ کر کے آئے، اتنی مرتبہ ہم چلے جاتے، آئندہ ہم کیا کریں گے، جنگ کریں گے، نہیں، اللہ کے رسول نے جب ایک مرتبہ کہہ دیا تو قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار، جان دینے کے لیے تیار، شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے تیار۔ تیسری بات، سنت طریقہ یہ ہے، غزوہ بدر سے پتہ چلا کہ ظاہری تدبیر اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑنا چاہیے۔ غزوہ بدر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا کہ ہمیں لڑنا ہے تو آپ نے صفیں بنائی اور کچھ نہ کچھ آپ نے ترکیبیں شروع کر دی تھی کہ ہم ترتیب بنائیں گے، اس طرح لڑیں گے، اس طرح ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا علم بھی عطا فرما دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو سکھا دیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب سے جنگ کی ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر کافروں کو ہرا دیا تھا۔ تو پتہ چلا تدبیر کرنا، اسباب اختیار کرنا، پھر اللہ کے ہاتھ میں نتیجہ چھوڑنا، اسے کہتے ہیں توکل۔ اسباب کچھ اختیار نہیں کیے، تدبیریں کوئی اختیار نہیں کی اور جنگ کرنے کے لیے چلے گئے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ توکل نہیں، یہ توکل نہیں، اسے توکل نہیں کہتے۔ توکل یہ ہے کہ پہلے اسباب اپنے حد تک جتنا ہم کر سکتے تیاری کرو، پھر اس کے بعد کیا کرو، جنگ کرو۔ اس لیے بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اتنا مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور کاٹا جا رہا ہے، مسلمان آج کے زمانے اتنے پریشان ہیں، یہ علماء کیوں فتویٰ نہیں دے رہے جہاد کا، کیوں تیاری نہیں کرنے کا کہہ رہے، کیا وجہ ہے نا؟ ارے بھائی، ہم نے تیاری کیا کی ہے مسلمانوں نے، بتاؤ، جنگ کے لیے، ہے نا؟ حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تقوی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرائض کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خود اپنے ذاتی اعتبار سے جو ہم کر سکتے اس اعتبار سے بھی تیار نہیں ہے۔ جنگ کرنے کا حکم دے تو کیا منہ سے جنگ کریں گے، بتاؤ؟ یہ تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور اسلام کے خلاف کیا سازشیں کریں گے۔ کچھ پیسے انہوں نے دے رشوت کے لیے تو بک جائیں گے مسلمان، ایسا تو ایمان ہے۔ تو پھر کیا تیاری کی ہے کہ پھر علماء فتویٰ بھی جاری کرے جہاد کا، بتاؤ، ہے نا؟ تو پہلے تیاری کرنا، کچھ ایسی تدبیر اختیار کرنا، کچھ ہمارے ایسے بندے تیار ہو جن کی لیڈرشپ کے نیچے پوری امت جمع ہو جائے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، جنگ کا اعلان کیا جائے گا تو پھر مسلمان تیار ہوں گے، ہے نا؟ تو یہ بیوقوفی کی بات ہے، ایسی بات کہنا کہ علماء کیا کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ تو غزوہ بدر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے تدبیر کرنا، پھر اللہ کے ہاتھ میں نتیجہ چھوڑنا، یہ توکل ہے۔ دوسری بات، ایک اور سبق یہ ملا کہ مومن کا اصل ہتھیار دعا ہے، مومن کا اصل ہتھیار دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری بھی کر لی لیکن اس کے باوجود مطمئن نہیں ہوئے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں گزار دی، ہے نا؟ کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو انہونی کو ہونی بنا دیتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، ایسی چیز ہے نا؟ تو دعا بھی، اللہ کی مدد ہر وقت اپنے ساتھ شامل حال کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ دعا سے کوئی مسلمان چھوٹ نہیں سکتا، فارغ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک سبق ملا۔ ایک بات یہ بھی سبق سیکھنے کو ملی غزوہ بدر سے، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور فیاضی کرنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ان قیدیوں سے کچھ مال لے کر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، تو اب مال تو مکہ سے آنے والا تھا، تو مکہ سے آنے کے لیے 4 دن 20 دن 10 دن بھی لگ سکتے، اب اتنی دیر ان قیدیوں کو کہاں رکھنے کا، تو اپنے ہی پاس رکھنا پڑے گا مدینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دشمنوں کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرنا، چونکہ اس لیے صحابہ فرماتے کہ ہمارے پاس جب کھانا آتا تو ہم پہلے قیدیوں کو کھانا کھلاتے، پھر ہم کھانا کھاتے۔ ہمارے پاس جب 2 روٹیاں آتی تو اچھی روٹی ہم اس دشمن کو دیتے جو قید ہے، اور ہم کیا ہے، کمزور اور خراب روٹی کھاتے تھے۔ یہ حسن سلوک اور یہ فیاضی دیکھ کر تو کتنے قیدی اس وقت مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے ایک یہ بھی سبق ملا کہ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی فیاضی کا معاملہ کرنا چاہیے۔
تب جا کر ان کے بھی اسلام میں آنے کے کیا ہے راستے کھل سکتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دشمنوں کے ساتھ کیا تھا۔ اور جیت کے سبب صحابہ کا ایمان، یہ بھی ایک جیت کا سبب بنا کہ ایمان ایسا تھا کہ اللہ کی بات پر یقین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو اس پر کیا ہے جم گئے۔ دوسرا اخلاص تھا صحابہ کے اندر، اخلاص کیسا بھرا ہوا تھا، ریاکاری دکھلاوے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو جیت کا ایک سبب ان کا اخلاص بھی بنا۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اور میرے بیٹے کی ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی کہ بدر کے اندر ان کے بیٹے کہنے لگے اپنے ابا سے، ابو بکر سے، کہ جنگ بدر میں تم بہت مرتبہ میرے سامنے آئے لیکن میں نے بولا جان دو ابا ہے، اس لیے بول کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تو میرے سامنے ایک مرتبہ بھی آتا نا تو میں تجھے قتل کر دیتا، کیونکہ تو نبی کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس لیے اگر تو میرے سامنے آ جاتا بدر کے دن تو میرے ہاتھ سے نہیں بچتا۔ تو دیکھو کیسا جذبہ اور کیسا عشق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے بیٹے کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو جائے اگر وہ نبی کے خلاف آیا ہوا ہے۔ اور ایک بات آپ صحابہ کا جان دینے کا جذبہ اور مال لگانے کا جذبہ تھا، جس کی وجہ سے غزوہ بدر کے اندر حضرات صحابہ کو جیت ہوئی ہے۔ تو یہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ رمضان المبارک کے اندر پیش آئی، اور رمضان المبارک 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور 2 ہی ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا، گویا کہ جس سال روزے فرض اسی سال کے آئے بدر کے لیے صحابہ روانہ ہوئے، اور پورے روزے کی حالت میں صحابہ نے جنگ کی ہے نا۔ آج معمولی عذر کی وجہ سے مسلمان روزے چھوڑ دیتے، ہمارے روزے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، فین کے نیچے اے سی کے اندر اور آرام سے سونے کے اندر ہمارے روزے گزر جاتے۔ صحابہ کے جو روزے تھے وہ اصل روزے تھے، دھوپ ایسی کڑک اور کھانے کو بھی سحری میں اتنا اچھا نہیں، افطاری میں بھی اچھا نہیں، اور جنگ بدر کے اندر اور لڑائیوں میں جہاد کے اندر صحابہ نکلتے تھے اور روزہ نہیں چھوڑتے تھے ہے نا۔ تو یہ ہمیں سبق ملتی ہے کہ روزہ کسی بھی حال میں مسلمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دوسری ایک بات یہ کہی ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آدھا گزر گیا، اب جو ہے جو گنتی ہم کریں گے ایسی گنتی کریں گے کہ اب 14 دن باقی ہے، اب 13 دن باقی ہے، الٹی گنتی ہم رمضان کی شروع کر دیں گے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تبدیلی کتنی آئی۔ رمضان کا جو اصل مقصد تھا ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، گناہ چھوڑنے کا جذبہ شوق پیدا ہو جائے، گناہ کی نفرت دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اب یہ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی ہے تو اب بھی موقع ہے، اب بھی کچھ دن باقی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ہم دوا لینے جاتے کہ سردی کی دوا ہے، مجھے سردی ہو گئی، ڈاکٹر دوا دے گا، تو ایک ہی گولی کھانے کے بعد بندہ یہ چیک کرتا ہے کہ میرے اندر تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، سردی اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ نہیں اچھی ہوئی تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ آپ نے بولے تھے یہ دوا سے اچھی ہوگی، اچھا نہیں ہوا، دیکھو مجھے سلائن لگانا پڑے گا، ایڈمٹ کرنا پڑے گا، کوئی دوسرے ڈاکٹر کو بتاؤ کیا کروں، کچھ مجھے رہنمائی کرو۔ تو ایک گولی کھانے کے بعد انسان چیک کرتا میرے اندر تبدیلی آئی کہ نہیں۔ 15 روزے گزر گئے اور اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ تبدیلی آئیں گی، تقویٰ پیدا ہوگا، اور نہیں پیدا ہوا تو کہیں نہ کہیں لیکیج ہے، کہیں نہ کہیں فالٹ ہے، یا تو رمضان روزے صحیح نہیں رکھ رہے، روزے کے اندر بھی مسجد کا ماحول نہیں اپنا رہے، روزے کے اندر بھی انسٹاگرام، فیس بک اور یہ ساری چیزیں یوٹیوب نہیں چھوٹ رہی، گناہ کے موقع نہیں چھوڑ رہے، تو اس کا مطلب ابھی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی نہیں آئی تو انسان یہ تحقیق کرے گا کہ کہاں سے لیکیج ہے، کیا گناہ کی وجہ سے میرے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے، کس وجہ سے میرے اندر گناہ کی نفرت دل میں پیدا نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہم کیا کریں، تحقیق کریں، اور رمضان کے آخری جو ایام 10-15 دن بچے ہیں اس کو صحیح گزارنے کی فکر کریں۔ اعتکاف شروع ہونے والا ہے، بیچ میں ابھی آئندہ جمعہ سے کچھ دن پہلے اعتکاف شروع ہو جائے گا، اس کی تیاری کرنا، اعتکاف کے لیے منصوبہ بندی کرنا بہت بڑی سنت ہے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال اعتکاف نہیں چھوڑا، کسی سال۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے اعتکاف چھوٹ گیا، آئندہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ اندازہ لگاؤ اہمیت کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے گناہوں سے معاف، پاک، صاف اور معصوم، اس کے باوجود آپ اتنا نیک عمل کرنے کا شوق اور جذبہ ہے، کیوں؟ کیونکہ شب قدر مل جائے، شب قدر مل جائیں گی، کتنے زیادہ، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ یہ 20 جب رمضان روزے ختم ہو جائیں گے تو فارغ ہو جائے اپنے آپ کو، اور ہر ایک بندہ اس بات کی فکر کرے کہ میں اپنے آپ کو اعتکاف میں بٹھاؤں گا، اور نیت کرے، ارادہ کرے کہ اعتکاف میں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کتنے رمضان اب تک گزر گئے ہمارے، 20 سال، 30 سال، 15 رمضان گزر گئے،
ایک رمضان تو ہم 10 دن اللہ کے لیے فارغ کریں، عبادت کے لیے فارغ کریں. دوسری آگے کی بات یہ آخری بات کہ ہم آخری 10 دن کے اندر نہیں کم سے کم اعتکاف میں تو اپنے کو آپ کو 10 دن آخری میں گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. مارکیٹ میں جانے اور موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. جو بھی کپڑے خریدی، جو بھی شاپنگ کرنا ہے وہ ابھی 4-5 دن کے اندر کر لے. پھر جب آخری 10 دن شروع ہو جائیں گے تو پھر راتوں میں مارکیٹ میں اور راتوں میں یہاں وہاں تفریح کرنے میں جو پورا 20 دن ثواب کمایا ہے وہ مسلمان آخری 4-5 دن میں ضائع کر دیتے ہیں. مارکیٹوں کے اندر، کاروبار میں، تجارت میں یہاں وہاں جائے. تو تھوڑی سی عقل ہمارے پاس ہے، اللہ نے دی ہے، تو ہم ابھی سے کر لیں، ابھی سے تیاری کر لیں، ہے نا. آخری ایام یعنی آپ سوچ لو، ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا تو اللہ اس پر فیصلہ کرتے ہیں. یعنی ایمان پر بندہ مرا یا کفر پر مرا، اس کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ موت پر ہوتا ہے. یعنی اینڈنگ کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس کی اینڈنگ کیسی ہوئی ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوا ہے. ایمان پر ہوا تو چلو ایمان کا، اگر کفر اور شرک پر ہوا اللہ حفاظت فرمائے تو اس حساب سے فیصلہ. تو اللہ رب العزت آخری ایام ہمارے دیکھیں گے، یہ آخری ایام کیسے گزارے رمضان کے. اگر ایمان، اعمال، عبادت، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اس میں گزر گئے تو اللہ رب العزت 100% کیا ہے ہمیں ثواب رمضان کے آخر میں دے دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.